قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، آج رجب المرجب کی تقریباً 22 تاریخ ہو چکی ہے، 23 تاریخ ہے، اور ہم اپنے علاقے کے اندر دیکھتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو چند لوگوں کے یہاں ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اور لوگ عید کی طرح اس کو منواتے ہیں۔ بعض لوگ نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، اور ایک خاص تعداد میں 21 یا 22 پوریاں کھیروں کے ساتھ بنائی جاتی ہے، اور اس عمل کو ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے اور یہ عمل کا حکم کیا ہے۔ تو بات کو سمجھو کہ یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ کرنے والے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 22 رجب کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہیں، ان کی ولادت ہوئی تھی یا جو ہے وفات ہوئی تھی، اس لیے ان کی یاد میں ایصال ثواب میں اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، قابل ترک امر ہے، اس پہ اجر کی بات تو دور بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا، یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات جو آج خاص طور سے جس کو موضوع بحث بنانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز آئی کہاں سے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ مناتے ہیں، تو یہ تو بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، لیکن یہ رسم لوگوں میں آئی کہاں سے اور آئی کیوں؟ تو یہ بات مسلم ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو وفات 22 رجب کو ہوئی ہے نہ پیدائش، بلکہ رمضان میں ان کی جو ہے پیدائش اور وفات اس کے آگے پیچھے کہیں تو ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ 22 رجب کو نہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے نہ وفات ہے، لہذا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا یہ ایک دھوکہ ہے، اور جو لوگ جو اس کے طرف منسوب کر کے کیے جا رہے ہیں ان کو کبھی تحقیق کی جو ہے توفیق بھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ چیز آئی کہاں سے؟ تو اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ 22 رجب کو حقیقت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو حاسدین تھے، ان حاسدین نے، روافض نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خوشی کے اندر چھپ چھپ کر مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور وہی مٹھائیوں کا تقسیم کرنا 22 رجب کو ان کی عادت بنی، رسم بنی، اور لوگوں کے اندر اس کو جو ہے دوسری نسبت دے کر، اہل بیت سے نسبت دے کر اور جعفر صادق سے نسبت دے کر لوگوں میں پھیلا دیا گیا، اور جن کی طبیعتیں بدعتوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور جو بدعتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے جاسے میں آ کر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ مختصر خلاصہ اور مختصر حقیقت ہے اس کی۔ اصل میں ہم کو جو بات سمجھنی وہ یہ کہ دیکھو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر گالیاں دینے والے ہیں اور آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے خلاف بھونکنے والے امت میں بہت ہوئے ہیں، بہت ہیں اور بہت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن صحابہ کے اندر سے سب سے زیادہ گالیاں جن حضرات کو ملی ہے، سب سے زیادہ گالیاں جن حضرات کو ملی ہے، ان میں سے ایک صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنی گالیاں دی گئی، آپ پر اتنے الزام لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ کی صحابیت کے اوپر حرف اٹھایا گیا، آپ کے کاتب وحی ہونے پر حرف اٹھایا گیا، آپ کے نام کے اوپر حرف اٹھایا گیا، اور یہ سلسلہ اس زمانے سے، آپ کے وجود کے زمانے سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اور اس وقت جب کہ لکھنے سے زیادہ بولنے اور سننے کا زمانہ ہے، یعنی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی بہت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں۔ لہذا 22 رجب کے کنڈوں کی اور مٹائی کی بنیاد پڑی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کی خوشی کی بنیاد پر۔
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت امیر معاویہ کو اتنا شب و ستم کا اور گالیوں کا اور جو ہے دشمنی کا تان کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے اور کیوں بنایا گیا؟ تو دیکھو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو آدھے لوگ ادھر سے آدھے لوگ ادھر سے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اختلافات کرتے ہیں۔ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہتے ہیں، یعنی سامنے والے کا پورا احترام کرتے ہیں اور جو ہے پورا اکرام کرتے ہیں، جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے بس اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اس طرح کا اختلاف صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، آپس میں بھی تھا۔ بہرحال اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اختلاف سے ہٹ کر مسئلہ اختلاف کو بھلا کر ذات مخالف کے اوپر آ جاتے، یعنی جو مخالف ہے ہمارے موقف کا، اس کی ذات کے اوپر آتے ہیں اور اس کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اس کا منظر ہمیں آج بھی نظر آتا ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے اور لوگوں کی عادت رہی ہے۔ لہٰذا اسی عادت کے پیش نظر جب ایک زمانہ وہ آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کی بنیاد کے اوپر تمام صحابہ اکرام نے اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا، تابعین نے اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا، لیکن شیطان نے دو گروہ ایسے کھڑے کر دیے، دو جماعتیں ایسی کھڑی کر دی جنہوں نے اختلاف کو اختلاف کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ حضرت علی کی ذات اور حضرت امیر معاویہ کی ذات تک جو ہے اس کو لے گئے۔ اسی میں سے ایک گروپ اٹھا جو اپنے آپ کو حضرت علی کی محبت کا دعوے دار ٹھہراتا ہے کہ ہم حضرت علی کی محبت کے اندر ہیں اور حضرت علی کی طرف سے ہے، اور حضرت علی کا کو آڑ بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے جو ہے زبان کھولنا شروع کر دی، جس کے نتیجے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر، آپ کی حیثیت پر، آپ کے خاندان پر، ہر چیز کے اوپر جو ہے قلم اٹھایا گیا اور زبان کھولی گئی۔ تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دو اختلاف ہوا، اور اختلاف کیوں ہوا؟ وہ اللہ کی طرف سے منتخب چیز تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان میں جب لڑائی ہوں گی تو دونوں طرف کے مارے جانے والے یہ شہید کے حکموں میں ہوں گے۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے ہم کو تفصیل سے نہیں جانا ہے، اور وہ ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے اس بحث میں پڑھنا بھی جو ہے مفید نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہ معاملہ ہوا، اور یہ معاملہ ہونے کی وجہ سے ایک گروپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی، حضرت علی کی محبت کا عنوان لگا کر، اور ایک جماعت نے حضرت علی کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی امیر معاویہ کی محبت کا عنوان لگا کر، اور دونوں کا اپنا اختلاف اپنی جگہ پر ہوا بھی اور پورا بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بعد میں چل کر امیر معاویہ سے صلح کر لی اور جو ہے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پیشن گوئی دی تھی کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں کا ایک بڑا اختلاف ختم ہوگا، لہذا ختم ہو گیا۔ تب کیا ہو گیا؟ اختلاف کی جو وجوہات تھی وہ وجوہات کی بنیاد پہ اختلاف ہوا، اختلاف ختم ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا چائے سے زیادہ کیٹلیاں گرم، چائے سے زیادہ کیٹلیاں گرم، تو وہ چائے سے زیادہ کیٹلیاں اس زمانے میں بھی گرم ہوئی، اور ایک گروپ کھڑا ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان گرانے کے لیے من گھڑت باتیں کہہ کر اس کو حدیث بول کر بھی بیان کر دیا گیا، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ تو انہی الزامات لگانے والے اور کیٹلیاں گرم میں ایک کیٹلی جو تھوڑے دن پہلے گزری ہے جس کو مودودی صاحب کہتے، تو مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اور اس کے اندر جو ہے خوب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کا اظہار کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی،
اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک بندہ ہے انجینئر علی مرزا، یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اسلامی بھیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساپا واپا پہنتا ہے، اس کو دیکھ کر لگے گا بڑا علامہ ہے، لیکن اس بغض صحابہ کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا اس کے خلاف فتویٰ بھی ہے کہ یہ بندہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، لہٰذا محمد علی مرزا جہلمی کے بیانات کا سننا اور اس کی باتوں کو جو ہے اس سے باتیں سیکھنا یہ سب جو ہے ناجائز ہے۔ بہرحال یہ لوگ یہ الزامات جو پہلے ہوئے تھے اس کو دہراتے ہیں، اور دہرانے کے بعد جو ہے اس میں نئی نئی باتیں بھی اور اپنی طرف سے بھی الزامات دھرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھو، ہم اس کو موضوع بحث کیوں بنا رہے ہیں؟ تو مناسبت چونکہ 22 رجب سے حضرت امیر معاویہ کی، اس لیے امیر معاویہ کے تعلق سے ہم کو کچھ باتیں معلوم کرنا ضروری ہے، اور چونکہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ظلم والا معاملہ امت نے کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہے، تو ایک صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ہمارے اپنے وہ ان سے محبت صحابی رسول ہے، اس لیے ان کا دفاع کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اس لیے ہم اس کو گفتگو بقا بحث بنا رہے ہیں۔ اور سب سے خاص مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی اٹھ پٹانگ بات جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی کے تعلق سے بے ڈھنگے لوگ اور بددین اور زندیق لوگ جو زبان سے نکال رہے ہیں، یہ بات کہیں ہمارے کانوں میں یا ہمارے ماننے والوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے، اور وہ بھی یہ جھوٹی باتوں کا شکار ہو کے کئی کسی صحابی سے بزن ہو کے اپنے ایمان اور اعمال کو خراب نہ کر دیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ صحابی، کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ میرے بعد صحابہ کو تان کا نشانہ نہ بناؤ، ان پہ تان و تشنیع مت کرو۔ جس نے ان سے محبت کیا وہ میری محبت کی بنیاد پر، اور جنہوں نے ان سے بغض کیا وہ میرے بغض کی بنیاد پر، یعنی صحابہ سے محبت نبی سے محبت نبی نے بتایا، اور صحابہ سے بغض کرنا، نفرت کرنا، کینہ رکھنا، یہ نبی سے بغض کرنا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہر جمعہ کو خطبے کے اندر ہم یہ روایت پڑھتے ہیں، اس لیے کئی صحابہ کے تعلق سے ہمارا ذہن اور زبان خراب نہ ہو جائے، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اور اس پہ ہونے والے اعتراضات کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے، ان کی خاندانی حیثیت اور ان کا مقام اور منصب بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے چند اعتراضات کو سامنے رکھیں گے اور اس کی حقیقت کو معلوم کریں گے۔ دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اللہ کے نبی کے والد عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، اور ان کے ابا کون؟ عبد مناف۔ اللہ کے نبی اور عبد مناف کے بیچ میں 3 لوگ، ہاشم، عبداللہ اور عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان دیکھو، معاویہ بن ابی سفیان، ان کے والد کا نام سخر تھا جن کو ابو سفیان کہتے تھے، بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ معاویہ بن ابی سفیان، ان کے ابا ابو سفیان، ان کے دادا حرب، ان کے ابا امیہ، ان کے ابا عبد شمس اور عبد مناف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد مناف کے درمیان 3 لوگ، 3 واسطے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبد مناف کے درمیان 5 واسطے، لہٰذا عبد مناف پہ پہنچ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خاندانی رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کس کے خاندان سے آتے بولو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آتے ہیں، کہ وہ دادا والی لائن ادھر گئی اور یہ دادا والی لائن ادھر آئی، تو یہ نسب کا رشتہ اللہ کے نبی سے ہوا۔ دوسرا، ابو سفیان کے جہاں حضرت معاویہ بیٹے ہیں اسی جگہ پر ابو سفیان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے رملہ، اور رملہ کا لقب ہے ام حبیبہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ازواج مطہرات ہے اس میں ایک زوجہ محترمہ امہات المومنین، میری اور آپ کی ماں، ان کا نام ہے ام حبیبہ۔
یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن رملہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ میری اور آپ کی ماں زوجہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس اعتبار سے نکاح کے راستے سے اور سہری رشتے کے اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے برادر نسبتی لگیں گے، جس کو ہمارے علاقے میں سالہ کہتے ہیں۔ تو دونوں میں سالے بہنوئی کا تعلق، اور ادھر تھوڑے پیچھے پشت پہ چلے جاؤ تو دونوں آپس میں کیا لگیں گے؟ ایک خاندان سے آئیں گے، ایک خاندان سے آئیں گے۔ یعنی آپ بھی عبد مناف کی خاندان سے، آپ بھی، یہ تو ہو گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندانی پس منظر۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آگے بھی جو ہے نسبتیں ہوئی ہے، رشتے ہوئے ہیں، نسبتیں ہوئی ہیں، رشتے ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر آمینہ بنت میمونہ تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بھانجی یا بھتیجی تھی۔ بہرحال رشتہ مضبوط ہے۔ آئی بات، یہ رشتہ سمجھ میں آیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہجرت سے کچھ 13-14 سال پہلے پیدا ہوئے، اور صلح حدیبیہ جب ہوئی سن 6 ہجری میں، فتح مکہ سے پہلے، تو آپ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ فتح مکہ کے وقت جو ہے آپ نے اسلام کو ظاہر کیا۔ بڑے جلیل القدر صحابیوں میں آپ کا شمار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں بعض صحابہ اکرام کو ایک شرف حاصل تھا، وہ یہ کہ بعض صحابہ اکرام کاتب وحی تھے، یعنی جو وحی آتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے لکھواتے تھے، تو جن صحابہ سے وحی لکھواتے تھے اس میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ ہے صحابی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہے، لہذا صحابہ کے اعتبار سے جتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے یہ روایت فرمائی کہ میرے بعد صحابہ کو تان کا نشانہ مت بناؤ، ان کے خلاف مت بولو، تو امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ تو امیر معاویہ کے خلاف بولنا بھی ناجائز ہوا یا نہیں ہوا؟ ضرور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت میری محبت کی بنیاد ہے، اور جو ہے صحابہ سے نفرت میری نفرت کی دلیل ہے۔ لہٰذا امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ ضرور صحابی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کس سے نفرت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے نفرت کر رہا ہے۔ کس سے نفرت کر رہا ہے بولو؟ اللہ کے نبی سے نفرت کر رہا ہے۔ اور قرآن صحابہ کو اولئک هم الراشدون کہتا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں، یہ رشد والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو کامیابی کو پہنچ جاؤں گے۔ تو سارے صحابہ کے تعلق سے بات ہے، تو امیر معاویہ کے تعلق سے بات ہے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہ فضیلت میں شامل ہے۔ قرآن نے صحابہ کے تعلق سے جو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، لہٰذا سارے صحابہ کے ساتھ امیر معاویہ سے بھی اللہ بولو راضی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو نجم کا، ستارہ کا، ہدایت کا، لہٰذا امیر معاویہ بھی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ صحابہ پر زبان کھولنے کو منع کیا، لہٰذا امیر معاویہ پہ زبان کھولنا بھی منع ہے۔ صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی دلیل ہے، لہٰذا امیر معاویہ سے محبت نبی کی محبت کی علامت ہے۔ صحابہ سے بغض نبی سے بغض کی علامت ہے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغاوت اور دشمنی یہ نبی سے دشمنی کی دلیل ہے، نبی سے دشمنی کی۔ لہٰذا جتنے قرآن حدیث میں صحابہ کے تعلق سے فضائل آئے ہیں وہ سب کے سب امیر معاویہ کے حق میں بھی حاصل ہے۔ صحابہ کی فضیلت میں قرآن ایک جگہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ لہٰذا امیر معاویہ بھی صحابی ہے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل کو بھی اللہ نے تقوی کے لیے خاص کیا ہے۔
تقوی کے لیے خاص کیا. لہذا سارے صحابہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بلند ہو جاتا. پھر یہ صحابہ والی فضیلت کے علاوہ بعض صحابہ اکرام کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ تو بعض صحابہ اکرام کو جیسے میں نے کہا کاتب وحی ہونے کی فضیلت حاصل ہے. لہذا قرآن کریم کے اندر بعید بررہ کرام بعید سفرہ کرام بررہ، یہ جو سورہ عبس کی جو 15 اور 16 نمبر کی مختصر آیتیں ہیں، اس کے تعلق سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیتیں کتاب وحی یعنی کتابت وحی کرنے والے یعنی وہ صحابہ جو وحی لکھتے تھے ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے. لہٰذا صحابہ اکرام میں سے جو خصوصیت کے ساتھ کتابت وحی کا کام کرتے تھے ان کے لیے الگ سے یہ آیت سورہ عبس کی نازل ہوئی ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کتابت وحی کا کام کرتے تھے. لہٰذا یہ آیت خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے. یہ مقام امیر معاویہ کا. ٹھیک ہے، یہ تو تمام صحابہ والی فضیلت امیر معاویہ کو، کاتبین وحی والی فضیلت امیر معاویہ کو. اب کچھ حدیثیں جو صحیح اور حسن درجے کی ہے جس کے تعلق سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے، حسن ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا. ایسی چند حدیثیں خالص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق کے اندر بھی منقول ہے. لہذا ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم جعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو رہبر بنا امت کا، امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور امیر معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور اس حدیث کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی، نہیں، یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے اور مضبوط ہے. تمام محدثین علماء کرام نے اس کو قبول کیا ہے. لہذا خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو بیان کرتے ہیں پڑھتی یہ حدیث. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اس کو کیا بنا؟ ہادین. ہادی کہتے ہیں رہبر کو، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بندہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی طرف. دوسرا لفظ استعمال کیا مہدین. مہدی کے معنی ہدایت پایا ہوا، ہدایت بولو پایا ہوا. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے واسطے یہ دعا کی کہ اللہ تو اس کی اصلاح کر لے، اس کو ہدایت دے دے، وہدی بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اس کا کام لے. اب ایک بات بتاؤ، دعا کرنے والا امام الانبیاء ہو، دعا کرنے والا امام الانبیاء ہو تو دعا کے قبولیت کی تمام شرطیں پائی جائیں گی یا نہیں پائی جائیں گی؟ ہم کہتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو غفلت میں کی جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام کے لباس میں کی جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو حق تلفی کے لیے کی جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام لقمے کھا کر کیے جائے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری چیزوں سے بچ کر جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا جتنی زیادہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کی جاتی ہے اور جتنی زیادہ جو ہے اللہ کے فرما برداری کے ساتھ اور دل کے لگاؤ اور یقین کے ساتھ کی جاتی ہے اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی والا، طہارت والا، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ اللہ کا فرما بردار کون ہوگا؟ اور آپ سے زیادہ پاکیزہ زبان کس کی ہوں گی؟ اور وہ اللہ جس نے دعا قبول کرنا ہے اس کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ذات ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بتاؤ اس زبان سے خصوصیت کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے واسطے دعا نکلی تو کیا اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا؟ نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب امام بنے، امیر المومنین بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان پر صادق نظر آئی. کیا آئی؟ صادق نظر آئی. ٹھیک ہے. پھر دوسری دعا کی ایک دوسرے موقع پہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ بالعذاب او کما قال، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے، امیر معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن کریم کا علم دے، عالم بنا، والحساب اور حساب کتاب کا علم دے،
वक़ीही, और उसको अज़ाब आखिरत से बचा। लिहाजा इसका असर ये हुआ कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार भी सहाबा इकराम में से उन सहाबा में होने लगा जो मुफ्ती थे, फ़क़ीह थे और जो है इज्तिहाद करने की सलाहियत रखते थे। फ़क़ीह सहाबा में हुआ, कुरान के जानने वाले, इल्म के जानने वाले। यही वजह है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? आपके चचाजाद भाई है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी किताब के इल्म की। लिहाजा मुफस्सिर कुरान अल्लाह ने बनाया। सबसे बड़े मुफस्सिर उस उम्मत के अब्दुल्ला बिन अब्बास है। तमाम सहाबा इकराम में ये मसला था, अक्सर सहाबा इकराम वित्र की 3 रकातें पढ़ते थे और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु 1 रकात पढ़ते थे। 1 रकात बोले तो कैसे, जैसे शवाफ़े हजरात पढ़ते हैं 2 रकात के बाद 1 रकात मुस्तकिल वो पढ़ते हैं, और हम लोग कैसी नमाज पढ़ते हैं कि 1 सलाम से 3 रकात पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी वो 2 के बाद एक अलग से जो है नकात पढ़ते हैं। वो एक अपने दरमियान में इख्तिलाफी मसला है। बहरहाल मसला ये था कि अक्सर सहाबा इकराम क्या करते थे, 3 पढ़ते थे और ये 1 पढ़ते थे। तो एक शख्स उनकी मजलिस में था, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की, उन्होंने ये मसला बताया कि भाई वितर 1 रकात है। वितर क्या है? 1 रकात। और आकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, उस ज़माने के बड़े मुफ्ती, बड़े मुफस्सिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मैंने ये कहते हुए सुना कि वितर तो 1 रकात है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा कि छोड़ दो, सहीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी के साहबी है। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि असाबा, वो उनका इज्तिहाद है, वह फ़क़ीहुन, वो फ़क़ीह है। वो क्या है? फ़क़ीह है। लिहाजा इनका मौक़िफ़ 1 रकात का था। बहरहाल ये मसले में नहीं जाना है, बताना ये मकसूद है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे इतने बड़े अल्लामा इल्म के जानने वाले और मुफस्सिर कुरान हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि वो फ़क़ीह है, उनको इज्तिहाद का हक़ हासिल है। लिहाजा किसी ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को इस मामले के अंदर तानो तशनी नहीं की। साहबी रसूल अगर उनका मसला गलत होता तो अब इब्ने अब्बास ज़रूर कह देते। यानी उनका मकाम जो है बहुत बुलंद था। यानी साहबा में भी फ़क़ीह साहबी थे और इल्म के रखने वाले साहबी थे, इल्म के रखने वाले साहबी थे। लिहाजा तमाम सहाबा इकराम के लिए जो फजीलत है कुरान हदीस की वो अमीर माविया को हासिल है, और जो है कातिबीन वही के लिए जो फजीलत है वो अमीर माविया को हासिल है। यहाँ तक के फ़ोका सहाबा इकराम को जो मकाम मर्तबा उम्मत में हासिल है वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है। इसके अलावा चंद एक रिवायतें खुद अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में अलग से हो गई। इतना ऊँचा मकाम, इतना ऊंचा मकाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का है। तो कब पैदा हुए? मैंने कहा खानदान बताया अल्लाह के नबी का, कैसी खानदानी रिश्तेदारी। फिर अल्लाह के नबी के बिरादर निस्बती साले भी रखते थे। उम्मे हबीबा उनकी बहन थी जो उम्महातुल मोमिनीन है। पैदा हुए हिजरत से कुछ 13-14 साल पहले, सन 60 हिजरी में आपकी वफात हुई, और सन 60 हिजरी 22 रजब का दिन था। सन 60 हिजरी 22 रजब का दिन था। तो वो लोग जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत से जलते थे, आपकी ज़ात से जलते थे, और हज़रत अली का नाम लेके अमीर माविया से बुग़्ज़ रखा करते थे, ऐसे बदतरीन और ज़िंदीक़ लोगों ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के दिन जो है मिठाइयाँ बांटी थी, शीरीनी तकसीम की थी। उसी की शक्ल बिगड़ कर ये आई है। वो मकाम वाले साहब, वो मकाम वाले साहब, बड़ा मकाम दिया। अल्लाह ने निकाह कराए, 5 निकाह कराए। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की 5 बीवियाँ थी, एक साथ नहीं। मसला यहाँ समझ लो, बैक वक्त 4 निकाह कर सकते, यानी एक साथ एक बंदे के निकाह में 4 बीवियाँ रह सकती, इंतकाल के बाद दूसरी से भी हो सकती, ठीक है। तो 5 बोले तो एक साथ 5 नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ वक़्तों के अंदर जो है 5 बीवियाँ थी, और कसरत से औलाद भी थी, कसरत से औलाद भी थी।
اور 20 سال حکومت کی، 20 سال حکومت کی، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی مناج النبوہ، جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ 30 سال رہیں گی، اور اس کے بعد جو ہے حکمرانی شروع ہو جائیں گی، یعنی جو مسلمانوں کی حکومت اور خلافت تو رہیں گی لیکن خلافت راشدہ کے طرز پر پوری نہیں رہیں گی، یعنی یہ اس کا پہلا نمبر تو اس کا دوسرا نمبر رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ناجائز ہو جائیں گی اور بالکل حرام کاری اس کے اندر ہوں گی اور بالکل اس کا ساتھ دینا ناجائز ہوگا، نہیں، بلکہ جیسے ایک بڑا مقام والا ہوتا ہے اس سے 2 نمبر والے مقام والا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، علماء کرام کہتے ہیں ان کے 6 مہینے ملا کر ابوبکر صدیق کے 2 سال، عمر کے 10 سال اور عثمان کے 12 سال، علی کے 5.5 سال اور 5.5 سال، اور اسی طریقے سے حضرت حسن کے جو ہے 6-7 مہینے ملا کر پورے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو دور شروع ہوا ہے اس کو خلافت بنو امیہ کہتے ہیں۔ تو خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھنے والے مؤسس اور اس کے فاؤنڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ سے خلافت بنو امیہ شروع ہوئی، ایک دوسرا 20 سال آپ نے حکومت کی امیر المومنین کی حیثیت سے، اور آپ کے زمانے کے اندر دمشق جو ہے یہ اسلام کا دارالخلافہ تھا، راجدھانی تھی، وہاں سے جو ہے حکومت چلا کرتی تھی، وہاں سے جو ہے حکومت چلا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ نے مقام و مرتبہ دیا۔ اور ایک مرتبہ سنو، روایت کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے بیمار تھے، تو روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے، وضو کرنا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں وضو کا لوٹا برتن لیا، اور ابو ہریرہ چونکہ بیمار تھے تو خود چلنے لگے، پھر اللہ کے نبی کو وضو کرانے لگے۔ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے ہیں، تو وضو کرتے کرتے اللہ کے نبی نے پہلے امیر معاویہ کی طرف دیکھا، پھر نیچے نظر کی، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پھر نظر کری، 2-3 مرتبہ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے معاویہ، کل کو جب اللہ تجھے حاکم بنائے، کل کو اللہ جو تجھے حاکم بنائے تو تقوی اختیار کرنا اور عدل و انصاف کرنا، تقوی اختیار کرنا اور عدل و انصاف کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے اہلیہ ہے، صحابیہ ہے، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو سمندر کا جہاد کرے گا، تو سمندر کا جہاد کرنے والے جو لوگ ہوں گے جنت ان پر واجب ہو چکی ہے، جنت ان پر واجب ہو چکی ہے، یعنی سمندر کا جہاد سب سے پہلے جو کریں گے وہ صحابہ جو ہوں گے ان کے لیے جنت واجب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ام حرام نے پوچھا یا نبی اللہ، کیا میں ان میں رہوں گی، کیا میں ان میں رہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی تھی تو ان میں شریک رہیں گے۔ لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ سن 27 ہجری کے اندر، سن 27 ہجری کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت اور قافلہ جہاد کی غرض سے سمندر کی طرف دوڑا اور آیا، اس میں ام حرام بھی موجود تھی، اور اس لشکر کے سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کی 5 بیویوں میں سے یا کوئی اور بیوی جو ہے آپ کے ساتھ، یعنی ایک بیوی بھی ساتھ میں موجود تھی۔ تو اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ جتنے لوگ پہلے غزوہ بحر کے اندر شریک ہے وہ سب جو ہے مغفور ہے، وہ سب جنت کے حقدار ہے، اور امیر معاویہ اس کے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ یعنی عمومی خصوصیتیں بھی امیر معاویہ کے لیے بہت ساری، خصوصی اور جو ہے انفرادی اور جو ہے خاص خصوصیتیں بھی امیر معاویہ کے واسطے بہت ساری ہیں۔ لہٰذا اتنے عظیم و شان صحابی اور اتنے بڑے مقام والے صحابی کے تعلق سے زبانیں گندی کرنا، یہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان اور کفر کی دہلیز پہ کھڑا کرنا ہے کہ ایک قدم کے اوپر کفر کے اوپر چلے جائیں۔ لہٰذا میں نے بتایا وہ اختلاف کی وجہ کیا بنی، حضرت علی اور ان کا اختلاف، لوگوں نے گالیاں دینے شروع کی، تو ماضی قریب میں مودودی گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا جواب لکھا ہے امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، اور اس میں سب اس کے بیکار باتوں کا جواب دیا ہے، بیکار باتوں کا اور آج کے زمانے میں جو نیٹ کے اوپر جو علی مرزا بیٹھا ہے، خبیث کا بچہ حضرت امیر معاویہ سے جو ہے بغض نکالتا ہے،
انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اگلے جمعہ کے اندر بھی بہت سارے اختلافات کے جوابات دیے جائیں گے تاکہ جو سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی باتیں ہیں ہم کو معلوم پڑ جائے اور صحابی کے تعلق سے ہمارا ذہن خراب نہ ہو، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ایمان کے لالے. کسی ایک صحابی کو تان کا نشانہ نہیں بنا سکتے، جائز نہیں، حرام امر ہے. سارے صحابہ یہ عدول ہے، امت کا اجماع اس بات کے اوپر. سارے صحابہ متقی ہے، سارے صحابہ عادل ہے، سارے صحابہ معتبر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ فقہ میں جو اختلاف ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کر کے نماز پڑھنے لگے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے لگے، تو ان کا عمل بھی صحابی سے لیا ہوا، ان کا عمل بھی صحابی سے لیا ہوا، اور سارے صحابہ معتبر ہے، سب ہدایت کے چراغ ہیں، لہٰذا ان کا عمل بھی صحیح ہے، ان کا عمل بھی صحیح ہے. تو مقام صحابہ کا یہ ہے، اتنا اونچا مقام صحابہ کرام کا. رضا کا پروانہ اللہ سنا رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر صحابہ کے خلاف بولنا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو آج کل جو اعتراض چلتے ہیں، وقت بھی ہو چکا، ایک اعتراض مختصر لیں گے، نام سے شروع کریں گے. خبیث انجینئر مرزا کہتا ہے کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب اتنا گندا ہوتا ہے کہ اگر تم کو معلوم پڑ جائے تو تم نام نہیں رکھو گے. اور بولے مثال دے دیتا ہوں، بولے معاویہ، اور یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ لفظ معاویہ سے امت کو چڑ ہو جائے، اور اس کے ماننے والے چڑ بھی کرتے ہیں، امیر معاویہ پہ چڑھتے. اصل میں دیکھو، نام میں دو چیزیں رہتی ہیں. نام میں کتنی چیزیں رہتی ہیں؟ دو چیزیں. ایک معنی اس کا اچھا ہو اور دوسری نسبت اچھی ہو. ٹھیک ہے، اگر معنی اچھا نہیں ہے 19-20 ہے لیکن نسبت اچھی ہے تو وہ نام معتبر شریعت کے اندر وہ رکھا جائیں گا. لہٰذا بہت سے صحابہ کرام کے نام ہیں، معنی کے اعتبار سے معنی تھوڑے سے میننگ اس کے 19-20 ہے اپنے اعتبار سے، لیکن صحابی کا نام ہے اس لیے ضرور رکھا جائے گا. صحابی کا نام ہے اس لیے ضرور رکھا جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لہٰذا معاویہ نام یہ ایک صحابی کا نہیں، ایک سے زیادہ کم سے کم 10-12 صحابی کا نام معاویہ تھا. اور آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت جعفر کو جو دوسرے ہجرت حبشہ کے مقرر تھے اور جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، حضرت علی کے سگے بھائی، اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو طالب کے بیٹے، ان کے بیٹے جعفر، جعفر کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے معاویہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے پوتے کا نام معاویہ ہے. تو اگر برا نام ہوتا تو وہ رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی عادت شریفہ تھی، اگر کسی کا نام برا ہوتا تھا تو آپ بدل دیتے تھے، اگر معاویہ نام برا ہوتا تو آپ کسی صحابی کا باقی نہیں رہتے، بدل دیتے تھے. اصل میں مسئلہ کیا ہے سمجھو، عربی زبان جو ہے نا، عربی لینگویج بہت وسیع زبان ہے. اس کے اندر ہے نا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک چیز کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے شیر ہے نا، شیر کو مختلف لفظ آتے ہیں، شیر بولنے کو مختلف. سانپ کے مختلف نام ہیں، کالا سانپ کو الگ لفظ آئیں گا، پیلے سانپ کو الگ آئیں گا، کب چترے سانپ کو الگ آئیں گا، اسپیڈ والے سانپ کو الگ آئیں گا. جیسے قرآن کے اندر ایک جگہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے صوبان تھا، ایک جگہ کہتا ہے حیون تھا، ایک جگہ کہتا ہے کہ دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے. یعنی قرآن میں سانپ کے 3-4 نام آئے ہیں. تو ایسے عربی زبان وسیع زبان ہے. تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جانور کی طرف نسبت کرے تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. جیسے معاویہ اگر جانور کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے چلانے والا جانور، اور انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ایسا مضبوط بندہ جو اپنے دشمن کو پچاڑ دے. یہ معاویہ کا معنی ہو گیا. جیسے اس کی مثال دیتا قلادہ یہ عربی کا لفظ ہے. قلادہ کے 2 معنی، ایک گلے کا پٹا اور دوسرا ہار نیکلس. لہذا عربی میں جب قلادے کا لفظ جانور کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی لیں گے پٹا، گلے کا پٹا، اور جب انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی لیں گے کیا؟ گلے کا ہار. جیسے بخاری کے اندر روایت ہے کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن سفر میں جا رہی تھی تو
حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے قلادہ ادار لیا تھا. حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ قلادہ. اب بتاؤ اگر قلادے کے معنی پٹے ہوں گے تو نعوذ باللہ کہ یہ حدیث میں ایسا ترجمہ کریں گے کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسما سے گلے کا پٹا ادار لیا تھا. نہیں، بلکہ یہاں ترجمہ کیا ہوگا اس کا، قلادے کا، کہ بھائی حضرت اسما سے امی جان حضرت عائشہ نے گلے کا نیکلیس اور گلے کا ہار ادار لیا تھا. اور جب جانور کا تذکرہ ہوگا، جیسے دوسری جگہ پر تذکرہ ہے، قرآن کے اندر بھی قلادے کا لفظ آیا ہے، تو وہاں پر جانور کے لیے پٹے کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح معاویہ کے لفظ کبھی جانور کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے چلانے والا، اور جب انسان کے ساتھ استعمال ہوں گے تو اس کے معنی ہے مضبوط انسان جو اپنے دشمن کو پچاڑ دے. لہٰذا جتنے بھی صحابہ اکرام کے اور اللہ کے نبی نے بھی جتنے کے زمانے میں جتنے لوگوں کا یہ نام تھا، وہ معاویہ وہ مضبوط انسان اور مضبوط آدمی کے معنی کے اندر تھا. لیکن یہ خبیث کیا کرتا ہے؟ یہ خبیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، گویا کہ امیر معاویہ کا ترجمہ یہ ہو گیا نعوذ باللہ چلانے والا. چلانے والا. یہ تو ایک نام کو لے کے اعتراض ہوا، اتنے الزامات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں اور آج کی جنریشن جو اس کو سن رہی ہے اور وہ علی مرزا کی جو فین بنی ہوئی ہے، وہ امیر معاویہ کے خلاف جو ہے زبان کھولتی ہے اور صحابہ کے خلاف زبان کھولتی ہے، اور صحابہ سے محبت بنیادی عقائد کا حصہ ہے. لہٰذا اگلے جمعہ کے اندر بھی اور بہت سارے اعتراضات کو ہم سمجھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی وفات کے اوپر جو مٹائی بانٹ کے امت کو دھوکہ دے کر کنڈے کی عید شروع کرائی، اللہ اس سے امت کو جو ہے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.